بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ جب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کافروں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے تھے تو وہ لوگ کس قدر ہمارے آقا پر ظلم و ستم کرتے تھے۔ کفار مکہ خاندان بنی ہاشم کے انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل تو نہیں کر سکے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور ایجارسانیوں سے آپ پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاہن، ساحر، شاعر، مجنون ہونے کا ہر کوچہ و بازار میں زوردار پروپیگنڈا کرنے لگے۔ آپ کے پیچھے شریر لڑکوں کا گھوڑ لگا دیا جو راستے میں آپ پر پھپتیاں کستے، گالیاں دیتے اور یہ دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے کا شور مچا مچا کر آپ کے اوپر پتھر پھینکتے۔ کبھی کفار مکہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے، کبھی آپ کی مقدس اور نازک گردن پر چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک سنگ دل کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر دوڑ پڑے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر دفع کیا اور یہ کہا کہ کیا تم لوگ ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس دھکا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو مارا بھی اور کفار کی مار بھی کھائی۔ کفار آپ کے معجزات اور روحانی تاثرات و تصرفات کو دیکھ کر آپ کو سب سے بڑا جادوگر کہتے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے جبریل اور قرآن کو نازل فرمانے والے اللہ کو اور آپ کو گالیاں دیتے اور گلی کوچوں میں پہرا بیٹھا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑنے پائے، اور تالیاں پیٹ پیٹ کر اور سیٹیاں بجا بجا کر اس قدر شورغل مچاتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کہیں کسی عام مذبح میں یا کفار کے میلوں میں قرآن پڑھ کر سناتے یا دعوت ایمان کا وعظ فرماتے تو آپ کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے چلا کر کہتا جاتا تھا کہ اے لوگوں، یہ میرا بھتیجا چھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، تم لوگ اس کی کوئی بات نہ سنو۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظلم زار کے بازار میں دعوت اسلام کا وعظ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل آپ پر دھول اڑاتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگوں، اس کے قریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات و عزیٰ کی پوجا یعنی عبادت چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو آل فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجھڑی لا کر سجدہ کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط کافر اٹھا اور اس اوجھڑی کو لا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوسے مبارک پر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں تھے، دیر تک اوجھڑی کندھے اور گردن پر پڑی رہی اور کفار ٹھٹھا مار مار کر ہنستے رہے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گر پڑتے رہے۔ آخر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان دنوں ابھی کم سن لڑکی تھیں آئیں اور ان کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اس اوجھڑی کو آپ کے دوسے مبارک سے ہٹا دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک یعنی دل پر کفار قریش کی اس شرارت سے انتہائی صدمہ گزرا اور نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، اللہم علیک بقریش، یعنی اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی کہ الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں، پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت جلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے ایک گڈھے میں ڈال دیا گیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گڈھے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔